ایلینیشن کا بنیادی ترین مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی مورل سیلف سے خالی ہو جاتا ہے۔ فوکو نے یہ کہا تھا نا کہ آل انسٹیٹیوشنز اور آرگنائزیشنز آر انسٹیٹیوشنز آف انکارسریشن۔ مسلمانوں کا جو سب سے بڑا کرائسس ہے نا وہ ہے ٹوٹل لاس آف ریشنلٹی۔ السلام علیکم جی، پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہے محمد دین جوہر صاحب۔ سر، آج میں کچھ تعلیم کے حوالے سے سوالات کرنا چاہتا ہوں، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ کچھ اس طرح کے بنیادی سوالات ہوں کہ آئندہ تعلیم پہ گفتگو کی بنیاد بن سکے۔ تو اس حوالے سے میرا پہلا سوال یہ کہ یہ جو تعلیم ہے یہ کس طرح کا عمل ہوتا ہے؟ یعنی اس میں میں اس بات کا بھی اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جو جدید عہد ہے اس میں بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوئی۔ کیا تعلیم کے عمل میں بھی کوئی ایسی تبدیلی رونما ہوئی کہ اب ہمیں دوبارہ پوچھنا پڑے کہ تعلیم کس طرح کا عمل ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، جو اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسانی عمل کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم نماز کو ایک مثال کے طور پر سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اس نماز ایک عمل ہے، اس کی ایک خاص حیت ہے، صحیح، اور اور اس کے ساتھ متن بھی جڑا ہوا ہے جس سے نماز ہم نماز میں کچھ پڑھتے ہیں، یعنی کچھ عمل کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ پڑھتے ہیں۔ صحیح، یہ عمل کی ایک بالکل نئی تقویم ہے جو عام طور پر دنیا میں موجود نہیں ہوتی، کہ آپ ایک عمل بھی کریں اور ساتھ ساتھ کچھ متن بھی اس کے ساتھ اٹیچ کریں۔ تو تعلیم جو ہے نا وہ ایک ایسا عمل ہے جس میں متن ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر ہم اس کو صرف عمل کے تناظر میں دیکھیں تو جدید عہد میں جیسے نماز ہے، اس کی حیت حکمی جو ہے وہ متعین ہے، توقیفی ہے نا۔ جی، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو، تو ہم ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں۔ اگر ہم نماز پڑھنے کا کوئی نیا طریقہ دریافت کر لیں تو وہ صاف ظاہر ہے اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہوگی اور وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تعلیم کا مسئلہ یہ ہے کہ جو تاریخ ہوتی ہے وہ جیسے نماز کے عمل پر اثر انداز نہیں ہوتی، ہم اس نماز کے عمل کو تاریخی سفر کے باوجود ویسے کا ویسے برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن تاریخ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ انسانی عمل کی حیتوں کو تبدیل کر دیتی ہے، اور اس کے ساتھ جو جڑا ہوا متن ہوتا ہے وہ متن مذہبی بھی ہو سکتا ہے اور غیر مذہبی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ان دونوں پر اثر انداز ہوتی ہے، یعنی کہ تاریخ تعلیم کے عمل پر بھی، کیونکہ تعلیمی عمل توقیفی تو ہے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ویسے کہا گیا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا یا علم حاصل کرنا مسلمان پر فرض ہے یا واجب ہے یا مستحب ہے، وہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو تعلیم کا جو عمل ہے وہ بھی تبدیل ہو گیا، اور اس کے ساتھ جو متن جو اس تعلیمی عمل میں سکھایا جاتا تھا وہ بھی تبدیل ہو گیا، یعنی اس کا عمل اور کانٹینٹ دونوں بدل گئے۔ اچھا، اب جب متن بھی اور اس کا کانٹینٹ یا اس کا جو آبجیکٹیو ہے، مثال کہ تعلیم کا مطلب ہے فزکس پڑھانا، تو ہم ساتھ ہی کہتے ہیں تعلیم کا مطلب ہے قرآن شریف پڑھانا۔ اب جس طریقے سے فزکس پڑھائی جاتی ہے، یعنی فزکس پڑھانے کے لیے، جدید فزکس پڑھانے کے لیے جس طرح کا عمل ضروری ہے وہ اس سے مختلف ہے جو عمل قرآن مجید کا متن پڑھانے کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور میں سب سے بنیادی مسئلہ طہارت کا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آدمی کو پاک ہونا چاہیے۔ فزکس کا علم حاصل کرنے کے لیے اس عمل سے پاکیزگی کا عنصر اس میں غیر اہم ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو تعلیم کا عمل ہے وہ آرگنائزیشنل ہو گیا ہے، یعنی جو انسانی عمل ہوتا ہے اس میں ایک مورل اٹانومی ہوتی ہے۔ مورل اٹانومی جو ہے وہ انسانی عمل کی اساس ہے، اور اس میں جو تکلیف کا عنصر ہے کہ انسان اپنے ہر عمل کے لیے جواب دہ ہے۔ آرگنائزیشن میں چونکہ انسان کی مورل سیلف ہی ختم ہو جاتی ہے، تو انسان کا جو عمل ہوتا ہے اس کی حیت بھی بدل جاتی ہے،
اور وہ جس غایت کے لیے کیا جا رہا ہوتا ہے وہ غایت بھی بدل جاتی ہے. بدل جانے سے کیا مراد ہے یہاں پہ آرگنائزیشنل عمل کے تو؟ ہاں بدل، اس میں جو سب سے بڑی تبدیلی آتی ہے نا، وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو ہر انسان کا ہر مورل جو ایکٹ ہے اس میں آٹونومی ہوتی ہے، اور انسان جب نماز پڑھتا ہے ریلیجس ایکٹ ہوتا ہے اس میں اس کی حریت شامل ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی اپنی آزاد مرضی سے اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے. جو آرگنائزیشن عمل ہوتا ہے اس میں جو سب سے پہلی چیز خارج ہوتی ہے وہ انسان کی یہ آٹونومی ہے. انسان ادارے کی تشکیل کے اندر کھپ جاتا ہے، وہ انسان کے طور پر باقی نہیں رہتا، یعنی فرد کے طور پہ باقی نہیں رہتا. اس کی مارل آٹونومی ختم ہو جاتی ہے. اس کی جو وہ ایک جو آرگنائزیشن ہوتی ہے وہ دو چیزوں کا بنیادی اصول ہے جدید عہد میں بات کر رہا ہوں، اور وہ ہے پرنسپل آف پاور اور پروڈکشن. بنیادی طور پر آرگنائزیشن پروڈکشن کے ساتھ پیدا ہوئی، اور پروڈکشن کا جو پروسیس تھا وہ ٹیکنالوجیکل تھا. تو ٹیکنالوجی، آرگنائزیشن یہ ایک دوسرے کے ساتھ توام ہے. آرگنائزیشن کا تصور جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے بغیر پاسبل نہیں ہے. صحیح. تو آرگنائزیشن بھی ایک ٹیکنالوجی ہے یا ایک ایبسٹریکٹ ٹیکنالوجی ہے جو یعنی ادارے کے اندر ایک تو یہ تبدیلی ہے. دوسری جو بڑی تبدیلی آتی ہے نا کہ ادارے میں جو ہولسٹک انسانی عمل ہوتا ہے، جب مارل آٹونومی ختم ہوگی تو اس میں سے انسانی عمل کا انخلا واقع ہوتا ہے، اور آرگنائزیشن چلتی ہے پروسیس پر. صحیح. اور انسان متصف ہے یا انسان کا شرف ہے ایکٹ، ایک مکمل ایکٹ سر انجام دینا. تو آرگنائزیشن جو ہوتی ہے اس میں ہمیشہ ایک پروسیس جاری ہوتا ہے یا جاری کیا جاتا ہے. اور آرگنائزیشن میں چونکہ ایک اتھارٹی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، دوسرا اس میں سرویلنس ہوتی ہے، دوسرا اس میں مسلسل انسٹرکشنز دی جا رہی ہوتی ہیں کہ ڈو دس ڈو دیٹ. تو وہ ساری چیزیں جو مل کر اس کی سرویلنس ہے، جو اس پر ایک فائنینشیل پریشر ہے یا اس طرح کی دیگر چیزیں ہیں، وہ انسان کو ایلینیشن سے دوچار کر دیتے ہیں. ایلینیشن کا بنیادی ترین مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی مورل سیلف سے خالی ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے. جو ابتدائی صنعت تھی اس میں ایلینیشن جو ہے وہ جس طریقے سے سامنے آئی یا کارل مارکس نے اس کا جس طریقے سے مطالعہ کیا وہ بہت زیادہ انسائٹ فل ہے، ہمیں بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو ایلینیشن کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی مورل سیلف جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ تاریخ کی دو قوتوں کی گرفت میں آ جاتا ہے. ایک اکنامک ایجنسیز ہیں تاریخ کی یا معاشرے کی، اور دوسری جو لیگل یا پاور کی ایجنسیز ہیں. تو وہ جو انسان ہے آرگنائزیشن کے اندر، انسان جو اپنی نئی تشکیل کرتا ہے یا اس کی جو نئی تشکیل سامنے آتی ہے وہ بنیادی طور پر سرمایہ اور طاقت کی ترجیحات پر سامنے آتی ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اگر جو ماڈرن آرگنائزیشن ہے اس کے اندر چونکہ جو وہاں ایک فیسیلیٹیٹر ہے یا ادارے کے اندر رہتے ہوئے ایک استاد ہے، اس کی جب مارل آٹونومی باقی نہیں رہی تو وہ بچے میں کسی انسانی اقدار کا یا اس کی جو مارل اپلفٹنگ ہے اس کو شیکل کرنے یا اس کو انکلکیٹ کرنے یا بچے میں وہ خصوصیات پیدا کرنے کے امکانات کا اس کے ساتھ ہی خاتمہ ہو جاتا ہے. یعنی آپ کی گفتگو سے معلوم ہوا کہ تعلیم جو ہے وہ اصلاً ایک ادارہ جاتی عمل ہے. اگر ہم مختصر ہیں اس وقت، یعنی آج کل تعلیم صرف ادارہ جاتی عمل ہے. وہ تعلیم جو پری ماڈرن ٹائمز میں سے پہلے ہوتی تھی اس کا وجود شاید کسی جنگل میں باقی ہو، شہروں میں یا جہاں جہاں جدید تہذیب کے نقش پا موجود ہیں وہاں وہ آرگنائزیشن میں کوئی انسانی عمل اپنی تمامیت میں باقی نہیں رہتا، اپنی پورائی میں باقی نہیں رہتا. ہر انسان کا عمل جز ہو جاتا ہے،
اور جز عمل ہی پروسیس بنتا ہے. وہ آرگنائزیشن کا جو ایک اس کے انٹرنل ایک پروسیس ہو رہا ہوتا ہے وہ انسان میں ایلینیشن اسی لیے پیدا کرتا ہے کہ انسان کوئی ایسا عمل سامنے لانے کے قابل نہیں رہتا جو ہولسٹک ہو, جو برائی میں ہو, بلکہ وہ خود ادارے کا ایک ہیومن ریسورس بن جاتا ہے جو اس کے پروسیس کو آگے بڑھانے میں معاون ہوتا ہے. آپ کی گفتگو سے معلوم ہوا اور میں نے کنفرم بھی کیا باقاعدہ یہی سوال کی صورت میں کہ اس مطلب ہے کہ تعلیم ایک ادارہ جاتی عمل ہے. اس وقت لیکن ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ تعلیم ایک معاشرتی عمل ہے. اگر ہم معاشرتی عمل ہونے کی جو حیت ہے اس کو سمجھ سکیں تو میرا خیال ہے کہ ہم ادارہ جاتی ہونے کی معنویت کو بھی سمجھ. میرا خیال ہے یہ بڑا آسان ہے. دیکھیں جو کلچر ہوتا ہے نا, کلچر سے پاور کانٹینٹ خارج ہوتا ہے. صحیح. کلچر کا کوئی پاور کانٹینٹ نہیں. اس کی تشکیل وغیرہ کے حوالے اس کی تشکیل یا جس چیز کو بھی ہم کلچر کہتے ہیں, وہ کلچر کی سادہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس طرح سے ایک آدمی کی طبیعت ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ آدمی کا مزاج ہے, اسی طرح سے پورے معاشرے کی جو طبیعت ہوتی ہے اس کو کلچر کہتے ہیں. کلچر سے پاور کا جو کانٹینٹ ہے وہ خارج ہوتا ہے. صحیح. اسی طریقے سے دین کی بنیاد پر بننے والی جو معاشرت ہوتی ہے اس سے بھی پاور کا کانٹینٹ خارج ہوتا ہے. ماڈرن ڈے ایجوکیشن جو ہے اس کو سمجھی ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہے, اور وہ پولیٹیکل ڈیسیجن جو ہے وہ اس کی تمام مینیفیسٹیشن کو ظاہر, کیونکہ اس میں بنیادی ایجنسی پاور ہے, اتھارٹی ہے, لا ہے. کیونکہ پاکستان کا یا دنیا کا ہر اسکول جو ہے وہ ریاست کے طے کردہ لیگل رجیم کے اندر کام کرتا ہے. تو اس کے صاف ظاہر ہے اس کو سمجھنا چاہیے. یعنی بطور مسلمان اگر آرگنائزیشنل ایجوکیشن کہیں قائم کی جائے گی تو اس میں وہ انسان کو انسان کی حیثیت سے متاثر کرتی ہے. اس میں مسلمان یا ہندو یا فلاں یا غیر مسلم یا عیسائی ہونے کی کوئی معنویت نہیں ہوتی. یعنی جو آدمی بھی نہر میں چھلانگ لگائے گا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو عیسائی ہے اس کے کپڑے گیلے نہیں ہوں گے اور مسلمان کے کپڑے گیلے ہو جائیں گے. تو یہ ایک ابسرڈ سٹیٹمنٹ ہے. اسی طریقے سے آرگنائزیشنل جو ایجوکیشن ہے اس کے جو اثرات ہیں انسان پر وہ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں اور یونیورسل ہوتے ہیں, اور اس میں کتابیں سب سے کم اہم چیزیں ہوتی ہیں. کتابیں جو ہوتی ہیں وہ سب سے کم اہم چیزیں ہوتی ہیں. وہ انسان کے ذہن میں کچھ چیزوں کو داخل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں. فزکس کا پریکٹیکل کرنا آ جائے گا, فزکس کے کچھ اصول یاد ہو جائیں گے, قرآن مجید کی کچھ آیتیں یاد. لیکن جو اصل ایشو ہے, جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے کہ انسان کی جو سیلف ہے اس کی مذہبی تشکیل کیسے پاسبل ہو. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ جو ادارہ ہوتا ہے وہ انسان کی سیلف کی آٹومیٹک تشکیل کر رہا ہوتا ہے. یعنی جو بھی انسان, اور وہ فوکس کرتا ہے انسان کے ذہن پر. تو انسان کے ذہن کی بھی تشکیل جو ہے وہ دینی بنیادوں پر ممکن نہیں ہوتی. اور ایک ادارہ جاتی سیٹ اپ میں انسانی ذہن کی تشکیل کا بنیادی اصول جو ہے وہ ٹیکسانومی ہے. تو ٹیکسانومی میں جو سیلف کا نقشہ کھینچا گیا ہے, اور مثال کے طور پر تصوف میں جس سیلف کو موضوع بنایا گیا ہے وہ بالکل مختلف ہے. ان کا آپس میں کسی قسم کا کوئی وہ تطابق یا بلکہ وہ ایک دوسرے کے لیے قابل ادراک نہیں ہے. کہ ٹیکسانومی جو بات کرتی ہے وہ اگر کسی صوفی صاحب سے پوچھیں کہ یہ کیا کہتی ہے, ٹھیک ہے نا, تو صوفی کو نہیں پتہ چلے گا کہ ٹیکسانومی کیا کہہ رہی ہے. صحیح. اور اگر ٹیکسانومی والے سے پوچھیں کہ یہ انسانی سیلف کے جو رذائل و فضائل کا مسئلہ ہے وہ کیا ہے, تو وہ اس کے لیے ناقابل فہم ہے. کیونکہ رذائل و فضائل کا مسئلہ اخلاقی ہے. ٹیکسانومی جس چیز کا نقشہ بنا کے تعلیمی عمل کو لانچ کرتی ہے اس کا اخلاقیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ افیکٹو آسپیکٹ کو فوکس تو کرتی ہے. افیکٹو آسپیکٹ کا مطلب ہوتا ہے انسان کے سیلف کے یا شخصیت کے جذباتی پہلو. وہ ان کو فوکس تو کرتی ہے, لیکن انہیں بھی جس طرح سے شعور کو کچھ ایبسٹریکٹ یا عقلی یا سائنسی علوم کی شرط پر ڈھالا جاتا ہے, اسی طرح سے سیلف کو بھی ڈسپلن کی شرائط پر ڈھال دیا جاتا ہے. اس میں رذائل اور فضائل کا کوشچن ایبسنٹ ہے. ایک چیز جو سورس میں ہی موجود نہیں ہے, یعنی ایک چیز کسی چیز کے مبدا میں
موجود ہوگی، یعنی اگر میں نے سالن بناتے ہوئے اس میں نمک ڈالا ہے تو تب تو سالن میں نمک موجود ہوگا، لیکن اگر میں نے اس کی مبدا پر ہی نمک نہیں ڈالا تو آخر میں نمک کہاں سے تلاش کروں گا؟ تو انسان کی جو مورل سیلف ہے، جو ماڈرن آرگنائزیشنل موڈ آف انسٹرکشن ہے، پبلک انسٹرکشن ہے، اس میں سے وہ ایبسنٹ ہے۔ ہم کوئی تنقید نہیں کر رہے، یہ بات آپ کو یاد رہنی چاہیے۔ ہم صرف یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جدید تعلیمی عمل کیا ہے، اس پر تنقید جس نے کرنی ہے وہ ضرور اپنی تنقید کرے، ہم تو صرف اس کو ہست کی حیثیت سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے ٹیکسونومی کی بات کی، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ہم تھوڑا ادارے جاتی اس پہ فوکس رکھیں حیت پہ سمجھنے کے لیے تو ٹیکسونومی کو علیحدہ زیر بحث لایا جا سکتا ہے۔ میرا اصل میں سوال یہ ہے کہ آپ ادارہ اور تعلیم کو جس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے زیر بحث لا رہے ہیں یا گفتگو کر رہے ہیں تعلیم پہ، اس میں مجھے سمجھنا ہے کہ جو ہر شے کے کوئی نہ کوئی آپس میں دو چیزیں ہیں تو ان کے آپس میں کوئی نہ کوئی نسبتیں ہوتی ہیں، تو ادارے میں اور تعلیم میں کیا نسبتیں ہوتی ہیں آپس میں اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں؟ دیکھیں، پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بچہ استاد صاحب کے پاس جاتا تھا تعلیم حاصل کرنے سے، وہ اس کو بتاتا تھا تعلیم یہ ہوتی ہے، تم نے ایسے کرنا ہے، کل فلاں قاعدہ لے کے آنا ہے، اتنے بجے آنا ہے، وضو کر کے آنا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کو بتاتا تھا۔ اب بچہ گھر سے کسی استاد کے پاس نہیں آتا، وہ کسی انسان سے ملنے ہی نہیں آتا، اس کی جتنی بھی ایکٹیویٹی ہے وہ ساری اسکول تک آنے کی وہ ٹیکنالوجیکل ہے اور اکنامک ہے، یعنی اس گھر سے تیار ہونے اور اسکول تک پہنچنے میں اس کو کچھ پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، اور وہ گھر سے یہ سوچ کر آتا ہے کہ میں اسکول کے پاس جا رہا ہوں، اس کے پاس کسی استاد کا چہرہ نہیں ہوتا کہ میں فلاں استاد کے پاس جا رہا ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی استاد سے ڈریڈ فیل کرتا ہو اور اسکول آنے سے انکار کر دے، وہ جو ادارہ سم ٹائم بچے کے لیے کسی استاد کا چہرہ جو ہے اٹ آلسو بیکمز دا فیس آف دا انسٹیٹیوشن۔ تو جو ادارہ ہوتا ہے نا اس میں اور وہ اسکول آتا ہے، اور اسکول جو ہوتا ہے وہ صاف ظاہر ایک آرگنائزیشن ہے، تو اس نے اپنی اس منہج پر ہی چلنا ہے۔ وہ آرگنائزیشن جو سیٹ اپ ہوتی ہے نہ وہ استاد کرتا ہے، نہ پرنسپل کرتا ہے، نہ والدین کرتے ہیں، نہ بچہ کرتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی پارک بنایا اور ہم ٹکٹ لے کے پارک میں داخل ہو جائیں، پارک میں گھوم پھر کے باہر آ جائیں، تو یہ سادہ مثال ہے۔ وہاں تو پھر بھی انسان کو گھومنے پھرنے کی آٹونومی باقی ہوتی ہے۔ جب ادارے میں آتا ہے تو پہلی چیز جو بچے پر، استاد پر، پرنسپل پر، والدین پر امپلیمنٹ ہوتی ہے وہ ڈسپلن ہوتا ہے کہ جی آپ ہماری ادارے کے یہ شرائط ہے تعلیم حاصل کرنے کی، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے۔ وہ یونیفارم پہناتا ہے، ٹائی لگاتا ہے، کتابیں وہ لیتا ہے جو ادارے والے کہتے ہیں، کاپیاں یہ وہ سارا کچھ، ٹائم کی پابندی ہے، امتحان دینے کی پابندی، اس طرح کی 100 چیزیں اس میں ادارے میں شامل ہوتی ہیں، تو وہ ان پر آمین کہتے ہیں۔ اور ادارہ جو ہے وہ اب جو ہی بچہ اسکول کے اندر انٹر ہوتا ہے، یہ ایسی جیسے شوگر مل میں چینی بنتی ہے تو وہاں ایک ٹرالی ہم بھیج دیتے ہیں، وہ وہاں سے خالی ہو کے آ جاتی ہے، اسی طریقے سے بچے کو وہ بھیجتے ہیں اداروں میں اور وہ تقریباً خالی ہو کے وہ ڈگری یافتہ ہو جاتا ہے، تو اس وقت تک وہ خالی بھی ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ٹرالی خالی گھر آ جاتی ہے اور وہ ٹرالی جو خالی ہوتی ہے وہ کافی سبک سیر ہوتی ہے، تو اسی طرح سے آدمی بھی اس تعلیمی عمل کے دوران اس بوجھ سے آزاد ہو جاتا ہے جس کو انسان ہونا کہتے ہیں، جو اس کی ایک اخلاق کی یا تکلیف کی ذمہ داری ہے۔ وہ تعلیم اس کو ایک ایسے طریقے پر ڈھال دیتی ہے کہ وہ ایک نئی طرح کا انسان بن جاتا ہے۔ اب سر ان سب باتوں کے باوجود وسائل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ادارہ بہت اہم چیز ہے جدید دور کے، تو کیا اب تعلیم ادارے سے جان چھڑوا سکتی ہے؟ یعنی ہم ایسی تعلیم میں جو ادارہ جاتی نہ ہو یا وہ مضمرات نہ رکھتی ہو جو ادارے میں ویوستھا ہوتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے جدید تنظیمی تعلیمی عمل پر جتنا غور کیا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ فن لینڈ نے جو آرگنائزیشنل سٹرکچر آف ایجوکیشن تھا اس کو ڈیمالش کر دیا، صحیح، اس کو بالکل ختم کر دیا انہوں نے، اور انہوں نے ایک بالکل نئی طرح کی لیجسلیشن کی۔ اس لیجسلیشن میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ استاد کون ہوتا ہے، اور وہ استاد کو انسان ساز اور معاشرہ ساز ہستی کے طور پر انہوں نے اس قانون میں اس کو دیکھا ہے، اور اس کو وہی حیثیت دی ہے کہ استاد قانون ساز ہے اور استاد معاشرہ ساز ہستی ہے۔
اس حیثیت سے وہ ساری چیزیں بناتا ہے، انسان کو بناتا ہے، ریاست کو بناتا ہے، معاشرے کو بناتا ہے، معیشت کو بناتا ہے. اس لیے وہ ریاست کے قانون سے، معاشرے کے قانون سے، ہر چیز سے کچھ بالا تر ہے. وہ جیسے ہمارے معاشرے میں تو استاد بیچارہ مسلی ہے نا، تو وہ اپنی نظروں میں بھی مسلی ہے. یہ ریاست تو بعد کی بات ہے. مسلی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیچارے کی حیثیت بہت کم تر ہے، اور اس کی جو سیلف پرسیپشن ہے وہ بھی بہت لو ہے. اس کی اپنی مورل یا پروفیشنل سیلف پرسیپشن بہت زیادہ لو ہے. اور پھر دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ جو کام وہ کرتا ہے وہ اسے آگاہ بھی نہیں ہے کہ میں کام کیا کرتا ہوں. مثلا وہ اگر فزکس پڑھا رہا ہے تو فزکس بطور علم کیا ہے، اس کو فارمولے، کتاب جو اس نے کلاس میں پڑھانی ہوتی ہے، یا کیمسٹری یا انگلش یا جو بھی ہے، وہ تو اس کو آتی ہے. لیکن وہ علم کے منابع سے اور علم اور انسان کی جو ایک باہمی اس کی جو نوعیت ہے، اس کو شاید ہمارے اساتذہ جو ہے وہ نہیں سمجھتے. وہ جس آرگنائزیشن میں وہ کام کرتے ہیں، وہ آرگنائزیشن سٹرکچر کو بھی سمجھنے میں اتنے کامیاب نہیں ہوتے. تو یہ ایک طرح سے جو جیسے فوکو نے یہ کہا تھا نا کہ آل انسٹیٹیوشنز اور آرگنائزیشنز آر انسٹیٹیوشنز آف انکارسریشن. تو یہ بنیادی طور پر ماڈرنٹی نے ایسی چیزیں پیدا کی ہیں کہ یہ انکارسریشن کے ادارے ہیں. اچھا، جب انکارسریشن میں ہم انسان کو ڈال دیتے ہیں تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ہم انسان کو کوٹھالی میں ڈالنے کے بعد اس کو ایک بالکل نئی حیت پر اس کی تشکیل کرنا چاہتے ہیں. اچھا سر، اب ہمارے ہاں ایک رو بھی چل پڑی ہے کہ جس بھی چیز کو جو ہماری سوسائٹیز میں پائی جاتی ہے اسے خاص طور پر ایک خاص طرح کے پوسٹ کلونیل تناظر میں دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو کیا جو تعلیم پہ ہم باتیں کر رہے ہیں، کیا اس کا بھی اس سے تعلق کوئی بن پاتا ہے؟ دیکھیں، مسلمانوں کا جو سب سے بڑا کرائسس ہے نا، وہ ہے ٹوٹل لاس آف ریشنلٹی. ٹھیک ہے نا؟ اب ریشنلٹی کا انسانوں کے مابین جو متفق علیہ مفہوم ہے وہ وہی ہے جو ارسطوئی ہے. صحیح. ریشنلٹی سے مراد ارسطو کی لاجک ہے. ریشنلٹی سے مراد وہ عقل ہے جو اس ریشنلٹی میں موجود ہے. زمانی طور پر اس میں عقل یا عقل محض کی یا خرد کی جو ہے وہ تعریفات ہوتی رہتی ہیں، لیکن ان میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. چونکہ جو ماڈرن ریزن ہے نا، وہ ایک نئی چیز میں الجھ گئی. پرانی ریزن جو تھی وہ زبان میں الجھی ہوئی تھی. صحیح. تو ایرسٹوٹیلین لاجک جو ہے وہ لینگویج اور اس کے ذریعے سے اظہار اور ادراک کے مسائل کو ایڈریس کرتی ہے. ماڈرن جو لاجک ہے وہ چونکہ لینگویج سے ایک طرح سے نا وہ پیچھے ہٹ گئی ہے. صحیح. وہ جب نیچر کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، وہ چونکہ مادی ہے تو اس لیے لاجک بھی میتھمیٹیکل ہو گئی ہے، جو صاف ظاہر ہے مکمل طور پر ریشنل بھی ہے اور مٹیریلسٹک بھی ہے. صحیح. جو پرانی لاجک تھی وہ ریشنل تو تھی لیکن اس حد تک مٹیریلسٹک نہیں تھی جس حد تک میتھمیٹیکل لاجک یا سمبولک لاجک جو ہے وہ مٹیریلسٹک ہے. تو اس میں میری گزارش یہ ہے کہ مسلمانوں میں عقلیت کے فقدان کی وجہ سے میرا خیال یہ ہے کہ ہماری گفتگو بات ہر چیز ختم ہو گئی ہے. مثال کے طور پر امام غزالی کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام غزالی اسی عقلیت کی روایت میں ہے جس کا باوائے آدم جو ہے وہ ارسطو ہے. یعنی غزالی علیہ رحمت غزالی اس لیے ہیں کہ ان کا جو سابقہ ہوا ہے وہ ارسطو سے ہوا ہے، اور یعنی کہ انہوں نے ارسطو کی لاجک کو استعمال کرتے ہوئے ارسطو کو ڈیمالش کیا. جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ریشنلٹی کی ضرورت ہے. کیونکہ ریشنلٹی سے انسان کی جو غایات ہوتی ہیں یا مقاصد یا مطالبات ہوتے ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ امام غزالی علیہ رحمت جو ہیں وہ ارسطوئی منطق ہی میں کھڑے ہیں، لیکن علم سے ان کی غایات مختلف ہیں. صحیح. وہ علم کو ایک بالکل ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتے ہیں. تو اب اس میں یہ ہے کہ جب مسلمانوں کی میں جو اللہ کا، امام غزالی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ عقل اللہ کا نور ہے. میرا خیال ہے آپ نے پڑھا ہوگا. بالکل بالکل ایسے.
تو وہی بھی اللہ کا نور ہے، اس کو تو اللہ نے خود کہا ہے کہ یہ اللہ جو ہے وہ نور بھیجتا ہے، قرآن مجید کو نور کہا ہے۔ جی، اپنی علم کلام کی کتابوں میں کئی بارہا یہ بات کہی۔ ہاں، تو عقل اللہ تعالیٰ کا نور ہے۔ جی، اب دیکھیں ہم نے اس چراغ کو بجھا دیا، وہ اللہ کا ایسا نور ہے جو شبستان وجود کو ہمارے لیے روشن کر دیتا تھا۔ جب وہ عقل کا چراغ بجھ گیا تو اب اس میں کیا عقل اور کیا علم اور کیا دین اور کیا کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اس وقت مسلمانوں کی جو حالت ہے یہ ہے کہ اس میں کچھ بھی باقی نہیں ہے، وہ کے حساب ظاہر ہے لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ چونکہ اقلیت کا خاتمہ ہو گیا ہے اس لیے کسی طرح کی پوسٹ کلونیل تھیوری بھی اب ہم ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں پوسٹ کلونیل تھیوری کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ ہم تاریخ کا ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ پوسٹ کلونیل کوئی ایسا کیک تھوڑی ہے جو شوگر مل میں بنتا ہو یا کسی گھر میں بنتا ہو، اور بیکری کا کیک جو ہے وہ کسی کارخانے میں بنتا ہو۔ یہ دیکھیں یہ تاریخ کا ایک تصور ہے۔ پوسٹ کلونیلزم کیا ہے؟ کلونیلزم ایک خاص قسم کی تاریخ ہے، اس کو ہم پہلے تاریخ کہتے ہیں، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے پوسٹ کلونیل جو ہے یہ بھی ہسٹری کی ایک موومنٹ ہے، اس کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کچھ علوم جوڑے ہوئے ہیں۔ اب جو مسئلہ یہ ہے کہ جب عقل ہی نہیں ہوگی تو باقی ساری باتیں تو پھر ایسی بے معنی ہے نا، پھر جھگڑا ہے کہ میری بات ٹھیک ہے، کوئی کہے گا میری بات ٹھیک ہے۔ غزالی علیہ رحمت یہ نہیں کہیں گے کہ میری بات ٹھیک ہے ارسطو کی غلط ہے، یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ بات ہے، اس کے یہ دلائل ہیں۔ غزالی اصل میں ایک ایسے مسلمان کا نام ہے جو تحافت کو بروئے کار لاتا ہے۔ عقل انسانی جس تار عنکبوت سے ایک جال بنتی ہے اپنے علم کا اور تصویرات کا، وہ غزالی جو ہے وہ ایک جھٹکے میں اڑا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے وہ غزالی بھائی غزالی اس لیے ہے کہ اس کا مقابلہ ارسطو سے ہوا ہے، تو اسی ارسطو کی وجہ سے ہی سمجھ لیں وہی ہتھیار ہیں اس کے جو ارسطو کے ہیں، لیکن ہتھیاروں کا استعمال غزالی ارسطو سے بہتر جانتا ہے، یا ارسطو نے ابن سینا، فارابی اور جو باقی جو ارسطوٹیلین تھے ان سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ منطق کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ منطق میں غزالی علیہ رحمت نے تحافت کا پہلو شامل کر دیا، تو منطق جو ہے وہ ایک نئے علم کی تشکیل کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے، اور منطق جعلی علم کے انہدام کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ تو غزالی نے منطق سے جعلی علم کے انہدام کا کام، یعنی تیشہ ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے، اس سے آپ کئی کام لے سکتے ہیں، اس سے آپ توڑ بھی سکتے ہیں، بنا بھی سکتے ہیں۔ تو یہ انسان کی جو کنڈیشن ہے اس کی بنیادی چیز ہے۔ سر اگر ہم اسی تعلیم کے سوالوں کے تسلسل میں بات چلاؤں آگے، جی میرا ایک سوال ہے، شاید آخری سوال اس گفتگو جی کے لیے، بہت اچھا، کہ ہمیں تعلیم پر سوال کیوں اٹھانا چاہیے، یعنی ہم کیوں گفتگو کر رہے ہیں تعلیم؟ بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیں تعلیم کا جو سوال ہے وہ مسلمان کے لیے لائف اور ڈیتھ کا ایشو ہے، ٹھیک ہے؟ تعلیم یہ طے کرتی ہے، اور تعلیم یہ جو طے کرتی ہے یہ جواب اپنے علم سے لے کے آتی ہے، اور وہ علم جو ہے وہ ہدایت سے وہ جواب لے کے آتا ہے۔ تعلیم یہ طے کرتی ہے کہ انسان ہونے کی کیا معنویت ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اس عہد میں جتنے بھی تاریخی مؤثرات ہیں، یہ جتنی بھی ایجنسیز ہسٹری کی ایکٹیو ہیں، کلچر کی، تاریخ کی، معیشت کی، ہم نے اس میں اس سوال کو نظر انداز کر دی ہے، ٹھیک ہو گیا، یا اسے بالکل گرا دیا ہے نیچے۔ اب ہم اس سوال کا سامنا کرنے کے نہ وسائل رکھتے ہیں اور نہ ہمیں اس طرح کی باتوں میں اب کوئی دلچسپی ہے۔ ہم زیادہ یہ کرتے ہیں کہ مغرب کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور وہ بھی سمجھ نہیں آتی، اور بے سمجھی میں پڑھی گئی کتابیں جس طرح کے علم میں ظاہر ہوتی ہیں وہ پچھلے 200 سال سے ہمارا نصیب بن گیا ہے۔ جی، اس علم میں نہ کلاسیکل عقلیت ہے نہ جدید عقلیت ہے۔ جدید اور کلاسیکل عقلیت میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے، وہ ایک ہی طرح کی ہے، یعنی ارسطوئی عقل ہی ہے نا جو تھوڑی سی ٹرانسفارم ہو کے مڈرنٹی میں ظاہر ہوئی ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی اس منطق سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ کوئی پرلے درجے کی حماقت ہے، کیونکہ امام غزالی علیہ رحمت نے اسی منطق کو، اسی علم کو استعمال کیا جو ارسطوئی تھا۔
اس کی غایات مختلف تھیں، لیکن اس منطق کا ہونے میں اور اس طریقہ استعمال میں غزالی پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ غزالی ان اوزار کو ہم کہتے ہیں آلاتی علم ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ غزالی علم کے ان آلات سے کہیں زیادہ واقف تھا اور انہیں زیادہ مہارت سے استعمال کر سکتا تھا، اور اس نے تحافظ کو جعلی علوم کے خاتمے کے لیے جس طریقے سے برتا ہے وہ اسلامی تہذیب کا ایک معجزہ ہے، یعنی اسے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں مسلمانوں کا پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ ریشنیلٹی کی طرف واپس آئیں اور پھر وہ اپنے آپ کو اور اس دنیا کو دیکھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ کی گفتگو کا حاصل جو میں سمجھ پایا ہوں اپنے سوال کے تناظر میں وہ یہ کہ اب ہمیں ہر سوال سے پہلے ریشنلٹی کے بارے میں گفتگو طے کرنی ہوگی، اس کے بعد ہم کسی بھی سوال کا جواب دینے کے ہاں جی ہاں جی سر بہت ممنون ہوں، انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے اور تاکہ اس پہ مزید جی ضرور، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔